الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ایک بڑی تبدیلی دنیا میں بھی رونما ہو چکی ہے اور خود اپنی زندگی میں بھی آ چکی ہے۔ وہ ہے ہماری زندگی کا بھی اور دنیا کا بھی ایک سال ختم ہو کر دوسرے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور افسوس ہے کہ ایک سال ختم ہو چکا اور دوسرے سال کا آغاز ہو چکا۔ اگر ہم دور نہ جائیں، صرف اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کو کتنے ہمارے نوجوان ہیں جنہیں معلوم ہے کہ اسلامی سال جسے ہم کہتے ہیں، قمری سال، چاند کے اعتبار سے جو مہینے چلتے ہیں، جس کو ہم ہجری سال بھی کہتے ہیں، وہ سال کل ختم ہو چکا اور کل کی رات سے نئے سال کا، ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ سن 1446 ختم ہو چکا اور 1447 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہم صرف اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں عیسوی سال ہوتا، جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، اگر اس کا اختتام ہونے والا ہوتا تو کتنا شور ہنگامہ ہوتا، کتنی مبارکبادیاں ہوتی، اور کیا کیا اس میں خرافاتیں ہوتی۔ ان خرافاتوں کی جواز کے ہم قائل نہیں ہیں یا اس کی ہم دعوت نہیں دیتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تاکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی تاریخ ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، اپنی شناخت ہے، تو ہمیں اپنے بارے میں، تو اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنی ثقافت کے بارے میں، اس کے بارے میں تو کم از کم کچھ معلومات ہونی چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو ناواقفیت ہے کہ ایک سال ختم ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا اور ہمیں اس کا پتہ تک نہیں ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تہذیب سے، ہماری ثقافت سے، ہمارے کلچر سے، ہماری تاریخ سے اور خود ہمارے اپنے مذہب سے اپنا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اس چیز کے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے۔ جس کا جس چیز سے تعلق رہتا ہے، اس کے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی اس کا تعلق مضبوط رہتا ہے۔ آدمی کو کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، اب اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے طور طریق سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے بولنے کے انداز سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے لباس اور رہن سہن کے طریقے سے بھی محبت ہوتی ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے مذہب سے سچی پکی محبت ہوتی، ہمارا اپنے دین سے رشتہ مضبوط ہوتا، تو یقیناً آج کا دن ہمارے نزدیک بڑی اہمیت والا دن ہوتا۔ آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا بھی دن ہوتا اور ہمارے لیے غم کا بھی دن ہوتا، ہمارے لیے جائزے کا بھی دن ہوتا، ہمارے لیے مبارکبادیوں کا بھی دن ہوتا، اور ہمارے لیے ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کا، سوچنے کا، غور کرنے کا بھی دن ہوتا۔ لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے مذہب سے تعلق میں، اپنے دین سے تعلق میں، اپنی تاریخ سے تعلق میں، اپنی ثقافت سے تعلق میں بہت کچھ کمیاں آ چکی ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز ہمیں اپنا اس اعتبار سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی غفلت پر، اپنی کم علمی پر اور اپنے دین سے رشتے کے کمزور ہونے پر
افسوس بھی کرنا چاہیے، اس کا خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری چیز، سال کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ سال کے ختم ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم اپنی موت سے، اپنی قبر سے اور اپنی برزخی زندگی سے، جو مرنے کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے، برزخ کی زندگی، قیامت سے پہلے پہلے تک، اس زندگی سے ہم ایک سال قریب ہو چکے ہیں۔ تو ایک سال کا ہماری زندگی سے چلا جانا اور ایک سال ہمارا اپنی موت سے قریب ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، بڑی چیز کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایک سال ہمارا ختم ہو گیا، اب یہ سال اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ہم نے سال میں کیا کچھ کیا ہمیں پتا ہے، کتنی اچھائیاں ہم سے ہوئی، کتنی برائیاں ہم سے ہوئی، یہ سال اللہ کے پاس گواہی دینے والا ہے۔ جو دن جاتا ہے اللہ کے پاس گواہی دیتا ہے، جو راتیں جاتی ہیں اللہ کے پاس گواہی دیتی ہے۔ اب یہ سال چلا گیا، پھر کبھی آنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس اپنا حساب دے گا۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہمیں یاد ہو نہ ہو، اللہ کے دربار میں اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ سال ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال پر ایک نظر کریں کہ ایک سال کے گزرنے سے ہمارے اندر کیا کمیاں آئی یا کیا زیادتیاں آئی، اس کا حساب لینا ہے۔ جو سال شروع ہوا تھا اس میں ہمارے اپنے حالات کیا تھے، ہمارے ایمان کی کیا حالت تھی، ہماری عبادتوں کی کیا حالت تھی، ہمارے اخلاق کی کیا حالت تھی، ہمارے معاملات کی کیا حالت تھی، اور سال کے اختتام تک اس کی حالت کیا ہے، اس کا ہمیں پورا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو پھر ہماری اتنی زندگی میں ترقی کی امید ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہمارے اندر اصلاح اور نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک کاروباری ہوتا ہے، بزنس مین، بزنس کرنے والا، وہ اپنے دن کا حساب لیتا ہے، مہینے کا حساب دیتا ہے، سال کا حساب لیتا ہے، اور مہینے میں، سال میں جو کمیاں ہوتی ہے اس کا بھی حساب لیتا ہے، اور اس پر غور بھی کرتا ہے کہ اس مہینے میں کمیاں کیوں ہوئی، نقصان کیوں ہوا، فائدہ ہوا تو کیسے ہوا، سال بھر کا حساب لیتا ہے۔ تو جو تاجر اپنا حساب لے کر اپنی کمزوریوں کا پتہ چلاتا ہے، اس کے کاروبار میں ترقی ہونے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن جو تاجر سال گزر گیا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنی تجارت سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور اس کی تجارت زیادہ دیر تک اپنے معیار پر باقی نہیں رہ سکتی، اس میں زوال اور کمی یقینی ہے۔ یہی ہماری بھی حالت ہے۔ جو شخص اپنا جائزہ لیتا ہے اس کے اندر تبدیلی کی امید ہوتی ہے، جو قوم اپنا جائزہ لیتی ہے اس قوم کی ترقی کی امید ہو سکتی ہے۔ جو قوم اپنا جائزہ نہیں لیتی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا تھا، کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اگر ہم منصوبہ بندی سے، ہم سنجیدگی سے غور نہیں کریں گے اور کوئی منصوبہ بندی نہیں کریں گے تو پھر یقین مانیے ہماری ترقی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز، سال جو ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ رات آتا ہے، دن جاتا ہے، ہفتہ آتا ہے جاتا ہے، مہینہ آتا ہے جاتا ہے، سال آتا ہے گزرتا ہے، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہمارے لیے۔ سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے دن اور رات
کبھی ہمیشہ نہیں رہ سکتے، مہینے اور سال اس کو ہمیشگی نہیں ہے. تو جو انسان دنیا میں رہتا ہے اس کو کہاں ہمیشگی مل سکتی ہے؟ دنیا کی کسی چیز کو ہمیشگی نہیں ہو سکتی. اور انسان، اس کو تو اللہ نے عقل دی ہے، وہ خود اپنی حالت کا جائزہ لے. اس کی ابتدا کیسی تھی، انتہا کیسے ہوتی ہے، بچپن اور اس پہ بڑھاپے تک کتنے حالات اور مراحل سے وہ گزرتا ہے. کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا. ماں کے پیٹ میں کتنے حالات میں اس کی تبدیلیاں ہوتی ہے. اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کتنی تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے اپنی جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کتنی تبدیلیاں انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں خود دعوت دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. پھر ہم ذرا اپنے خاندان کا جائزہ لیں، اپنے علاقے کا جائزہ لیں. پچھلے سال کے شروع میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ ایک بڑی تعداد آج اس دنیا میں نہیں رہی، ہمیں چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. کتنی بڑی تعداد ان کی ہے جو پچھلے سال نہیں تھے، آج اس دنیا میں ہے. یہ تبدیلیاں حقیقت ہماری زندگی کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. ہمیں اپنے موت کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہے، ہمیں اپنی زندگی پر اعتبار نہ کرنے کی دعوت دیتی ہے. تو ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. جو دنیا سے جا رہے ہیں ان سے اگر ہم سبق نہ لیں گے تو اور کون سبق لے گا؟ ہر جانے والا یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ دیکھیے آج جو میری حالت ہے اسی حالت سے آپ کو بھی گزرنا ہے. آج جیسے مجھے آپ لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کل آپ کو بھی اٹھا کر لے جایا جائے گا. آج جیسے مجھے آپ قبر کے اندر چھوڑ کر مجھ پر مٹی ڈال کر مجھے زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. یہ اپنی حالت سے وہ ہمیں پیغام دیتا ہے. اگر ہم سبق نہ لیں گے تو کون سبق لے گا؟ تو یہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو سال کی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں اپنے جائزے کی دعوت دیتی ہے. تو ہمیں سنجیدگی سے ہر ایک کو اپنے اپنے حالات پر غور کرنا ہے. اپنی آخرت کی جو لافانی اور لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے. اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینا ہے. کیا کمزوریاں آئی امسال؟ پچھلے سال ہماری عبادتیں کیسی تھی، ہمارے معاملات کیسے تھے، ہمارے آپسی تعلقات کیسے تھے؟ آج اگر ان میں کمزوریاں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں؟ اگر یہ کمزوریاں دور نہیں کی گئی تو اگلے سال اس سے زیادہ کمزوریاں ہمارے اندر آئیں گی. تو ہمیں اپنا جائزہ، اپنے گھرانے کا جائزہ، اپنے معاشرے کا جائزہ سنجیدگی سے لینا ہے. اگر ہم نے اپنا جائزہ لے کر اپنی کمیوں کی تلافی کی اور اپنے اندر تبدیلیاں اور ترقی لانے کی کوشش کی اور اپنی آخرت کی ہم نے فکر کی، ہمیشہ کی زندگی کی فکر کی، تو یہ تبدیلی، یہ نیا سال یقیناً ہمارے لیے قابل مبارکباد ہوگا اور ہمارے لیے خیر اور ہمارے لیے باعث سعادت بنے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے سال کے موقع پر پچھلے سال کا جائزہ لے کر اگلے مراحل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی یاد رکھنی چاہیے تبدیلی ہماری اپنی زندگی سے ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے، فلاں جگہ آنی چاہیے، خود اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں آتی ہے. دنیا میں ہم کیا خاک کی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنی زندگی سے تبدیلی لانی چاہیے، اپنے گھرانے سے تبدیلی لانی چاہیے. ہر آدمی اپنی زندگی کو درست کرنے اور اپنے گھرانے کو درست کرنے کی فکر کرے گا، خود بخود معاشرے کے اندر اصلاح آ جائے گی. یہی آج کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب